السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست جو رخ اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس میں الزامات کی جس طرح سے بوچھاڑ ہوتی ہے مخالفین کی جانب سے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور جسے کہنا چاہیے کہ قابل مذمت میرے نزدیک تو ہے یہ سارا سلسلہ، کیونکہ اس کے نتیجے میں حاصل حصول کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیچڑ اچھالی جائے اور اس کے چھینٹے پھر مختلف لوگوں کے چہروں پہ پڑیں۔ میرا اشارہ ہے کل جو عائشہ گل علیہ کی طرف سے جو الزامات آئے ہیں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے اور سیاسی کردار کے حوالے سے، وہ تمام باتیں اگر ان میں کوئی سچائی اور کوئی حقیقت ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بہت زیادہ باریکی سے تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ یہ سب کے سامنے آیا ہو کہ آیا عائشہ صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں۔ اگر وہ صحیح فرما رہی ہیں تو بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، غلط فرما رہی ہیں تو محرکات جاننے کی ضرورت ہے۔ نازک معاملات ہیں، بات ضرور کریں گے ہم جب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال تو خبریں دیکھتے ہیں، خودکار اسلحہ واپس لے لیں گے، سب کو لائف سٹائل کے مطابق ٹیکس دینا ہوگا، دولت محنت سے کمائی، ہر الزام کا جواب دوں گا، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی۔ روزنامہ جنگ کی سرخی، نواز شریف پھر وزیر اعظم ہوں گے، عباسی۔ جے آئی ٹی کے بغیر بڑی عدالت لگے گی، ہم ان کی بے گناہی کی شہادت دیں گے، وزیر اعظم کا قومی اسمبلی سے خطاب۔ شاہد خاقان 221 ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب، نوید قمر 47، شیخ رشید 33، صاحبزادہ طارق اللہ نے 4 ووٹ لیے۔ 45 دن میں 45 ماہ کا کام کروں گا، ایک کشتی کے سوار ہیں، 6 دھوا تو سب ڈوبیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ سرخی ہے روزنامہ ایکسپریس کی، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب، حلف اٹھا لیا، حقیقی وزیر اعظم نواز شریف کرسی پر واپس آئیں گے، عباسی۔ عدالتی فیصلہ عوام نے قبول نہیں کیا، 45 روز میں 45 ماہ کا کام کر کے دکھاؤں گا، تمام ادارے کشتی کے سوار ہیں، 6 دھوا تو سب ڈوبیں گے، 9 منتخب وزیر اعظم۔ دیکھتے ہیں ان دونوں اخبارات کی شہ سرخیاں۔ الزامات جھوٹ، عمران نے خواتین کو ہمیشہ عزت دی، تحقیقات کی ضرورت نہیں، کل سٹیج پر تھیں، ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض ہیں، تحریک انصاف۔ عمران بد کردار، کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں، تحریک انصاف کی رکن اسمبلی عائشہ گل علیہ نے پارٹی چھوڑ دی۔ پرویز خٹک بڑا کرپٹ، عمران خان 2 نمبر پٹھان، عورتوں کے لیے گھٹیا جملے اور قابل اعتراض میسج کرتے ہیں، بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہی گئی باتوں پر افسوس ہوا، نشست نہ چھوڑنے کا اعلان۔ عمران اہلیت کیس ممنوع، فنڈ ضبط کیے جا سکتے ہیں، قانون میں نااہلی کی سزا موجود نہیں، سپریم کورٹ۔ عمران کا سرٹیفکیٹ غلط ثابت کرنا ہوگا، معاملے پر حکومت کیوں کارروائی نہیں کرتی، دستاویزات میں جعلسازی ممکن مگر کارروائی ضابطۂ فوجداری میں ہی ہو سکتی ہے، عدالت۔ انگریزی اخبارات دیکھتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کی خبریں۔ نیو پرائم منسٹر لائکلی ٹو ریٹین نواز's منسٹرز، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ چودھری نثار نے کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ حمزہ 2 other PMLN MNAs failed to show up۔ حمزہ شریف کی کل کی اسمبلی نہ اٹینڈ کرنے کی جو ان کی یہ سامنے آیا ہے، یہ خبر آئی ہے، تو اس پر بھی کچھ قیاس آرائیاں مختلف جانب سے ہو رہی ہیں۔ عباسی ایٹ the helm۔ Illegal receipts not cause for disqualification، سپریم کورٹ کی آبزرویشن۔ اور روزنامہ نیوز انٹرنیشنل، نواز ٹو بیکم PM again، عباسی۔ نو کنوکشن نو ریکوری، ₹600 ملین KP کے احتساب کمیشن۔ انصار عباسی کی رپورٹ ہے، اور جو KPK میں بڑا عرصے سے یہ تھا احتساب کمیشن بنایا گیا، اس کی تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں یہ خبر ہے۔ No one can be unseated for false declaration of پارٹی فنڈز، سپریم کورٹ کی آبزرویشن۔ ڈان اخبار کی خبریں بھی میرے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ ریگریٹس ٹویسٹ given to Imran's remarks۔
اور یہ بھی کنٹروورسی آئی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی, جسٹس کھوسا کے حوالے سے بھی. اس کی ایک طرح سے تردید کہی ہے یا اس کی مزید وضاحت کہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آئی. کل ہم نے دیکھا رجسٹرار سپریم کورٹ عباسی spells out plans to fight poverty, widen tax net. CJ wonders how Imran can be disqualified under Article 62. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے خبروں کے یعنی سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. کل الیکشن ہو گیا, نئے وزیر اعظم نے اوتھ بھی لے لیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ کے پی کے میں جماعت اسلامی اتحادی ہے. پچھلی بار جب 2013 میں نواز شریف کا الیکشن پرائم منسٹر کے طور پہ ہو رہا تھا تو بھی جماعت نے ادھر ووٹ ڈالا تھا نون لیگ کی طرف, اور اب اس دفعہ انہوں نے اسمبلی میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنے نمائندے کے ساتھ موجود رہیں. اس کی کیا وجہ دیکھ رہے, کیا سیاست ہے اس میں؟ ایک بات تو یہ کہ دونوں پارٹیاں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, تحریک انصاف ایک الگ پارٹی ہے, جماعت اسلامی ایک الگ پارٹی ہے. صحیح ہے. اور ان کا اتحاد جو ہے وہ کے پی کے کی حد تک محدود ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک ڈویژن ہے کہ انہیں تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے یا انہیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ہے. جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہوا کرتے تھے تو وہ کلیئر ہوتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے, انہیں نواز شریف کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا, یا سولو فلائٹ لینی ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن اب یہ تھوڑی ڈویژن ہے جماعت اسلامی کے اندر کہ ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور ایم ایم اے کی بھی ایمرجنس کی بھی ایک کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ دینی جماعتوں کا اتحاد ایک بار پھر قائم ہو جائے. جب منور حسن صاحب تھے تو وہ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ اگر آپ کو ایم ایم اے کو بحال کر رہا ہے تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ بے حال کیوں ہوئی. وہ یہ سوال کرتے تھے. ان کی اور مولانا فضل الرحمان کی ایک کیمسٹری نہیں ملتی تھی. لیکن سراج الحق جو ہے وہ ایک پولائٹ اور سافٹ نیچر کے آدمی ہیں, اور دونوں ہیں بھی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, تو ممکن ہے کہ ان کی کیمسٹری مل جائے. اب جماعت اسلامی جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک ان کا اتحاد ہے. اب جو خیبر بینک کے جو سربراہ تھے ان کا جو اشتہار آیا تھا ان کے وزیر کے بارے میں کہ انہوں نے جابز وغیرہ دی ہیں, پھر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ غلط بات ہے. جابز تو جو بینک کے سربراہ ہیں انہوں نے دیے, جو وزیر صاحب ہے جماعت اسلامی کے انہوں نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا. اب جماعت کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سربراہ کو آپ اس کو فائر کریں, اس کو آپ ہٹائیں. اب یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, پرویز خٹک اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب چونکہ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی کو بھی نکال دیا ہے, ان کی بھی 10 سیٹیں ہیں. اب یہ فرق جو ہے وہ نمبر گیم میں خیبر پختونخوا میں بہت کم رہ گیا. اب یہ کوشش کر رہے ہیں نواز شریف اور خاص طور پہ فضل الرحمان کے تھوڑا ٹف ٹائم دیا جائے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کو. اب وہ جو جماعت اسلامی کے جو 7 ووٹ ہیں وہ بڑے اہم اور قیمتی ہو چکے ہیں. اب جماعت اسلامی اگر اس طرف جاتی ہے تو اس لیے جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ بھی نہیں کرتے جس طرح اے این پی نے کیا, اور ہم جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی نہیں جاتے جس طرح کہ ایم کیو ایم گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نمائندہ کھڑا کر دیتے, اس کو بے شک 3 ووٹ ملے, 4 ووٹ ملے, 5 ووٹ ملے, تو ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں, آپ کے خلاف بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے ایک فیس سیونگ ہوتی ہے تھوڑا ٹائم گین کرنے کے لیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے جو پناما کیس تھا اس میں ایک مدعی جو ہے وہ جماعت اسلامی, سب سے پہلے ان کی پٹیشن ان کی پٹیشن, پھر عمران خان آئے, پھر شیخ رشید آئے, تو ان کی پٹیشن تھی, اور وہ بالکل ہارڈ ہٹنگ انداز سے نواز شریف کی مخالفت کر رہے ہیں. اور کرپشن جو ہے وہ ان کا بہت بڑا شروع سے, ان سے بھی پہلے جو ایشو تھا وہ جماعت اسلامی کا ایشو تھا, اور وہ لفظ استعمال کرتے تھے صالحین کی, کہ صالح لوگ ہوں. اب اس زمانے میں پاکستان کے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کرپشن کا کہ صالح کیا ہوتا ہے, تو وہ صالح کو ایک جس طرح پیپلز پارٹی کے جیالے کو تنزیہ انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے, مسلم لیگ کے متوالوں کو, تو اس زمانے میں جو صالح کی جو اصطلاح تھی اس کو ایک تنزیہ انداز میں استعمال کیا گیا. آج جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے اور ہمارے تمام مسائل کی جو جڑ ہے اگر پہنچتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے تو ہمیں وہ ہر ایک کی بنیاد میں کرپشن نظر آتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کم از کم اقتدار کے ایوانوں میں, اقتدار کے غلام گردشوں میں جو چکر لگا رہے ہوں, ان کا ایک صادق اور امین ہونا لازمی ہے. اگر وہ سچے اور ایماندار نہیں ہیں
دیکھیں یہ 62 اور 63 ہے، یہ صرف اراکین اسمبلی کے لیے ہے. ہمیں 1500 لوگ چاہیے 20 کروڑ کی آبادی میں. یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ججز کے لیے نہیں ہے، یہ فوجیوں کے لیے نہیں ہے، بیوروکریٹ کے لیے نہیں ہے. ان کا الگ سے ایک میکینزم ہے احتساب کا. لیکن چونکہ اراکین اسمبلی کا کوئی میکینزم نہیں ہے، لہٰذا آرٹیکل 62 اور 63 انڈکٹ کیا گیا. اور یہ ابتدا سے ہے، آج سے نہیں ہے. جب بھٹو صاحب تھے اب لوگ آرٹیکل 62. اچھا سر، یہ کنٹینیو کر لیں گے بریک کے بعد. واپس آتے ہیں ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اور بات کر رہے تھے اطلاق جو آرٹیکلز کا ہوا 62-63، اس حوالے سے بات سے بات نکلی تھی تو مزید اسے آگے بڑھا لیتے ہیں. جی آپ فرما رہے تھے کہ 62-63 لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے اور اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جس طرح کل عائشہ گلالی جو اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ عمران خان پہ 62-63 لگایا جائے، وہ یہ بتانے میں ناکام ہو گئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کس درجے کی ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، تعزیرات پاکستان کی کون سی دفعہ عمران خان پہ لاگو ہوتی ہے. صرف وہ میسیجز کی بات کر رہی ہیں اور میسیجز کے لیے بھی وہ اپنا جو موبائل فون ہے وہ پی ٹی اے کو دینے کی بات نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو بلیک بیری ہے اس کی تحقیقات کی جائے. تو ہوا کہ اب تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلا. باقی جو سارے اسٹیٹمنٹ تھے کہ یہ جو پرویز خٹک یہ کرتے ہیں یا رشتہ داروں کو آگے لائیں یا عمران خان ایروگینس ہے یا بے نظیر کے بارے میں، تو یہ تو کوئی کسی کے بارے میں بھی کبھی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی قطع کلامی، لیکن ایک اور بھی تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا عزمی صاحب کے خواتین کی جانب سے جب اس طرح کا کوئی الزام سامنے آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک جو عام مائنڈ سیٹ ہے، یہ چھوڑ دیں کہ وہ ایک ایم این اے ہے، خاتون ہونے کے ناطے بڑی ایک ٹرکی سچویشن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم فوراً جو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کو ہم ایک طرح سے کلپریٹ کے طور پہ پیش بھی کرنے لگتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں اس طرح کا سوال بھی اٹھتا ہے. میں نے پہلے ہی اپنے انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں. ظاہر ہے اس کے سیاسی اینگلز بھی ہیں اور یقیناً سیاسی اینگلز ہی ہیں جنہوں نے مجبور کیا ہوگا عائشہ کو یا کسی اور بھی خاتون ممبر کو یا کسی اور بھی ممبر کو پارٹی چھوڑنے یا جوائن کرنے کے حوالے سے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عائشہ جب یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کی بات میں بھی بات میں وزن تو ہے کہ ظاہر الزامات کی سیاست ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کو کہیں رکنا چاہیے. دوسری جانب عزمی صاحب، کیا ہم ان کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں اس ماحول میں کہ جب پی ٹی آئی کے اپنے قائد جو ہیں انہوں نے اس پورے کلچر کو پروموٹ کیا کہ وہ بڑے جلسوں سے خطاب کے دوران جس کے بارے میں جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں. دیکھیں دو باتیں ہیں آپ کی، اور ان کی تو ٹریننگ ظاہر انہوں نے کی ہے. ایک تو خواتین کے بارے میں اور دوسری عمران خان کے سیاسی جلسوں میں. خواتین کے بارے میں خواتین پہ شک اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بڑی شخصیت پہ الزام لگائیں. اب اگر کسی دفتر یا کارخانے میں اگر کوئی ملازمہ ہے وہ مالک پہ الزام لگاتی ہے تو وہ تھوڑا جسٹیفائی کرتا ہے. وہ خوبصورت ہے لڑکی اور وہ پیسے والا ہے، تب تو بات بنتی ہے کہ یہ کوئی بات ہے. شک ہو سکتا ہے. لیکن اگر بڑی سیاسی شخصیت ہے، آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان پہ کتنی عورتوں نے الزام لگایا، درجن بھر لڑکیوں نے الزام لگایا. وہ کہاں ہیں؟ آئے میدان میں. سب جھوٹ کا پلندہ تھا. قائد اعظم پہ الزام لگایا گیا. دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیات دیکھیں، تاریخ کے اندر ایک زلیخا نام کی بھی خاتون تھی جنہوں نے الزام لگایا. قمیص سے فیصلہ کیا، آدمی نے آیا، ان کا شوہر اچانک انٹر ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھ لیں قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو یہ مرد پہ الزام ہے، اور اگر پیچھے سے قمیض کا دامن پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے، وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ تھے ویٹنگ پریسیڈنٹ کے، تو ان پہ الزام لگتا ہے اور الزام کی کوئی حقیقت اور نوعیت کہیں ثابت تو ہو کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں اس پہ بھی الزام لگا تھا آپ کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن پہ. مونیکا نے الزام لگایا تھا. مونیکا ان کی سیکریٹری تھی اور وہاں 2-3 تصاویر ایسی آئیں کہ وہ جو تھے وہ گلے لگ رہے تھے دونوں، اور اس انداز میں کہ
کوئی اچھا کوئی تاثر نہیں دیا جا رہا تھا. دیکھیں آدمی جب کسی خاتون سے ملتا ہے اور اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک اس کی آنکھوں میں حیا ہوگی یا اس کی آنکھوں میں شیطانیت ہوگی. آپ دیکھیں میں نے دیکھا, میں کھلاڑی کا نام نہیں لے رہا, جب پاکستان ایک ہاکی کا میچ جیت کر آیا تھا تو ہاکی کے جو کھلاڑی تھے وہ اپنی بھابھی سے بھی مل رہے تھے اور بہنوں سے بھی مل رہے تھے اور والدہ سے بھی مل رہے تھے. 3 تصویریں آئی تھیں. آپ ان کی آنکھیں دیکھیں, جب وہ اپنی والدہ سے مل رہے تھے تو آنکھیں جھکی ہوئی تھیں, جب بہن سے مل رہے تھے تو آنکھوں میں حیا تھی, اور جب بھابھی سے گلے مل رہے تھے تو شیطانیت تھی. تو یہ آدمی کی آپ جب تصویریں دیکھتی ہیں, ایسی بہت ساری تصاویریں عمران خان کے ساتھ دوسرے لوگوں سے کمپیئر کی گئی ہے. اب جو سراج الحق ہے وہ کسی خاتون کا انٹرویو لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. ہاشم عاملہ جو ہے وہ کسی کو انٹرویو دیتے نہیں ہے خاتون کو جب تک وہ مناسب لباس میں ہوں اور سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں اس طرح بیٹھے ہوئے؟ بولتے ہیں ساری دنیا کی خواتین کو میں اپنے ڈھنگ سے اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکتا, لیکن مجھے جو کرنا وہ تو میں کر سکتا ہوں نا. تو اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے اور ایک قومی اسمبلی کی ممبر ہے, اور سب سے بڑی اس کی شہادت یہ ہے کہ ابھی جو کامران شاہد انٹرویو کے لیے گئے تھے عمران خان سے, جو بھی ان کا آیا تو وہ بنی گالا گئے تو وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے عمران خان, تو وہ انتظار کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ عائشہ گلالئی بھی نواز شریف کا انتظار کر رہی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے. ان کے حلقے کے یہ جو NA1 ہے پشاور کا, وہ حلقے سے ٹکٹ مانگنے کے لیے آئی تھی. جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, جب عمران خان باہر آئے تو انہوں نے ان کو ڈانٹا. عمران خان نے, کامران شاہد کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے, ہم بھی انتظار کر رہی تھیں, عائشہ بھی انتظار کر رہی تھی. عمران خان نے ڈانٹا کہ آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے. دیکھیں عمران خان بطور کپتان کرکٹ ٹیم کے اور عمران خان بطور کپتان آپ کے یہاں کے ٹیم کے, وہ ڈسپلن کے پابند ہیں. ایک موقع پہ میں سوال ضرور کرتی ہوں سے, ظہیر عباس نے جب فیلڈنگ خراب کی تھی تو ظہیر عباس سینئر کھلاڑی تھے, عمران خان نے انہیں ڈانٹ دیا. ٹھیک ہے, چلیں جی کالر ہے اور اس کے بعد میرا سوال ہوگا. جی السلام علیکم. علیکم, کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی دیکھیں میں بات کرنا چاہوں گا, بات یہ کہ بڑے لوگوں پہ الزام لگے اور ثابت بھی ہوئی, یہ نہیں ہے کہ نہیں, وہ کلنٹن پہ بھی الزام لگا ہے, مونسکا لیونسی کا کیس آپ کے سامنے. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے ثابت کر سکے. یہ الزام طرح کی سیاست جو ہے یہ عمران خان نے شروع کی تھی, اور اگر آپ یہ دیکھیں تو جو ان کے یہاں سے نکلتا ہے اس پہ یہ اس کو کنڈم کر دیتے ہیں, چاہے اس میں ہاشمی صاحب ہو. اب مجھے بتائیں نا وہ کیوں نکل کے چلے گئے تھے؟ یہ تو کسی نواز شریف کے ساتھ ملے نہیں, وزیر الدین صدیقی کے ساتھ, کیونکہ وزیر الدین صاحب تو ان کو سچ بات کر رہے تھے تو ان کو برداشت نہیں ہوئی. اب بات یہ کہ جب آپ نے اتنی گندی سیاست شروع کر دی, عمران خان خود اتنے برے لفظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے لیے, ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, وہ تیار رہیں, وہ آپ کے سامنے جواب دیں اور ان کو بھی موقع دیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو اسلام طرح کی سیاست انہوں نے شروع کی ہے, اور عمران خان کا کوئی ایسی بات نہیں کہ عمران خان پہ, اور انہوں نے بی بی سی کے انٹرویو میں خود ایکسپٹ کیا کہ میرے 100 سے زیادہ لڑکیوں سے تعلقات تھے. تو یہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ اتنا کوئی صاف ستھرا نہیں ہے, یہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہم جو بات کر رہے تھے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور ہم بات کر رہے تھے سیاسی کلچر کی, جس طرح سے الزامات کی بوچھاڑ ہے ہر جانب سے, اور صرف الزامات ہی رہتے ہیں وہ خاصی حد تک, کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی کورٹ آف لا میں نہیں جاتے اور پھر وہ ہوا میں بھی تحلیل نظر آتے ہیں. جو کالر پوچھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے خود اس طرز سیاست کو فروغ دیا کہ جب وہ جلسوں سے خطاب کے دوران الزام تراشی کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ عائشہ نے بھی اپنی اس پوری پریس کانفرنس میں اس نقطے کو اٹھایا کہ وہ باقاعدہ طور پہ پارٹی کارکنوں سے کہا کرتے تھے کہ جناب برے نام لیے جائیں سیاسی مخالفین کے اور مذاق اڑایا جائے. کیا کہیں گے؟ اصل پاکستان کی سیاست میں, دنیا بھر کی سیاست میں یہ ہوتا ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں قائد اعظم نے بھی جب ابوالکلام آزاد تھے تو ان کو کانگریس کا شو بوائے کہا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ بھٹو صاحب کا دیکھیں تو بھٹو صاحب اصغر خان کو آلو کہتے تھے. آپ جو ہیں وہ مولانا کوثر نیازی کو کوئی نام دیتے تھے. عبدالحفیظ پیرزادہ جیسے قابل آدمی کو وہ سونا منڈا کہتے تھے. وہ قیوم خان جو ان کے وزیر داخلہ تھے, ایک بڑی پارٹی کے لیڈر تھے, قائد اعظم کے ساتھ بھی وہ آخر میں وہ شامل ہوئے تھے کانگریس سے مسلم لیگ میں. ان کی کتاب بھی 100 رائفلز. تو وہ قیوم خان جیسے سیاستدان کو ڈبل بیرل کہتے تھے.
ہے نا، وہ جان بوجھ کے ایئر مارشل اصغر خان کو ہوائی مارشل کہتے تھے. تو جو بھی نیا سیاستدان آتا ہے تو پہلے سے کچھ سیاستدان اسٹیبلش ہوتے ہیں اور عوام ان کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو جو نیا سیاستدان آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ان کو ہٹ کرے اور عوام کو بتائے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب دیکھیں اس سے پہلے، اس فیصلے سے پہلے جو 28 جولائی کو آیا ہے سپریم کورٹ کا، جس کے بعد نواز شریف نے استعفیٰ دیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نواز شریف جیسے طاقتور وزیر اعظم کو، نواز شریف جیسے مقبول وزیر اعظم کو، نواز شریف جیسے 3 دفعہ جو پرائم منسٹر رہ چکا اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے. یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی نواز شریف کو ججوں نے کہا تھا کہ آپ آئیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1 نومبر کو مظاہرہ ہو رہا تھا، کے پی کے سے لوگ یہاں آ رہے تھے، اسلام آباد کو ایک دفعہ پھر گھیر رہے تھے اور اس وقت یہ خطرہ تھا کہ مارشل لگے گا. ان دا مین ٹائم جو عمران خان کی پٹیشن تھی وہ پینڈنگ تھی، اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور اس وقت تو آصف سعید کھوسا تو چیف جسٹس بھی نہیں تھے، نہ سینئر جج تھے. اس زمانے میں تو انور ظہیر جمالی تھے. تو ان کو انہوں نے ان کے وکلاء سے کہا کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپ نے یہ پٹیشن داخل کی ہے جو لگی ہوئی ہے 1 اور 2 کو آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، 1 کو آپ کی پٹیشن یہ لگی ہوئی ہے جو ہم سن رہے ہیں، اور 2 کو آپ وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ عدالت میں اس جنگ کو لڑیں. یہ تو وکلاء سے کہا تھا. اب اس بات کو خواجہ سعد رفیع جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک ملاقات ہوئی تھی باقاعدہ طور پہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی اور عمران خان کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر اس کی تردید آئی ہے، جو سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار نے تردید کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان نے اس راستے کو اڈاپٹ کیا اور نواز شریف کو ہٹایا. یہ صرف اور صرف اکیلے عمران خان کا کام تھا. کسی شیخ رشید کی جرت نہیں تھی، کوئی سراج الحق کی جرت نہیں تھی کہ عمران خان کو ہٹا سکتے. آؤٹ رائٹ گئے، طاقتور وزیر اعظم کو ہٹایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پہ اٹیک تو ہونا ہی تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اگلی باری آصف زرداری کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب سے لڑو گے، سب کو آپ اٹیک کرو گے اور آپ کہو گے کہ میں پوری اپوزیشن کا خود ہی مقابلہ کروں گا، تو سارے لوگ تو آپ کے پیچھے پڑیں گے اور عائشہ گلالی جیسی بھی خواتین آئیں گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جناب. میڈم میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو نواز شریف کی سیاست ہے یہ ابھی جو ہے نا چنگو منگو والی سیاست بن گئی ہے. جی جی فرمائیے. جو ابھی ریفرنس گئے ہیں یہ نیب کے یا یہ جو ایف بی آر میں، تو ان میں سے ہمیں کوئی، ان افسران سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جو ہے اچھے رزلٹ نکالیں گے. باقی 18 تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو بھی رزلٹ آ جائیں گے وہ اچھے آئیں گے انشاءاللہ. صحیح ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی انتظار ہے. تقریباً 7.5 ماہ ہیں سارے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. دیکھیں 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی، 4 وزیروں پہ بات گئی، صحیح 4 نسلوں نے حساب دیا، 4 ریفرنسز داخل کیے جائیں گے اور 4 لوگ جو ہیں نواز شریف، اسحاق ڈار، مریم اور ان کے شوہر صفدر، 4 لوگوں پہ معاملہ آئے گا. اور ان کو جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروانی پڑے گی سارے معاملات میں. اب نواز شریف کی حیثیت جو ہے وہ ایک عام شخص کی سی ہو جائے گی، وہ وزیر اعظم تو ہے نہیں، تو ان کو بھی اپنی ضمانت کروانی پڑے گی. ضمانت کے کنفرمیشن کے لیے بھی ان کو آنا پڑے گا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے بات کی تھی تو تھوڑی سی ناظرین آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گی. اس وقت اسمبلی میں جو خواتین موجود ہیں ان میں زیادہ تر تعداد تو ایسی خواتین کی ہے کہ جو انڈائریکٹ الیکشنز کے نتیجے میں یعنی نامینیٹڈ سیٹس پر ہی الیکشن کا حصہ بن کر اسمبلی میں موجود ہیں. لیکن 18 خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کے بعد اپنی سیٹوں کا حصول کیا. 22% پارلیمنٹیرینز ایسے، یعنی 22% نمائندگی ہوتی ہے خواتین کی اسمبلی میں. باقی تو مرد حضرات کی میجورٹی ہے. اور اس میں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام خواتین جو کہ اسمبلی میں موجود ہیں یا سینٹ میں موجود ہیں، ان کی اوورآل کارکردگی مرد پارلیمنٹیرینز کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا سیاست میں مرد عورت کی تخصیص ہونی چاہیے؟ ایسا ہم ابھی تک کیوں نہیں کر پائے کہ جو ڈائریکٹ الیکشن کا پاکستان میں سلسلہ ہے اس پہ بغیر بلا کسی تفریق کے، جینڈر ڈسکرمنیشن کے یا سلیکشن کے، اس کو اوپن فار آل چھوڑا جائے تاکہ یہ ایک دفعہ ہی معاملہ سیٹل ہو. ظاہر میرٹ پریویل کرے گی، جس نے جیتنا ہوگا وہ جیتے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے. کیونکہ بیسیکلی
ووٹ تو آپ پارٹی کو ہی دیا کرتے ہیں, انڈیویجول کی حیثیت ہے یقیناً اہم, لیکن جس وقت آپ ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں آپ کا معیار یہی ہوتا ہے کہ مخصوص سیاسی پارٹی کی کیا کارکردگی ہے یا آئندہ آنے والا کیا پلان ہے ان کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا, اس میں 20 نشستیں ہوا کرتی تھی خواتین کے لیے اور 10 اقلیتوں کے لیے ہوا کرتی تھی. یہ وہ طبقات تھے جو ڈائریکٹ الیکشن اوپن کمپٹیشن میں نہیں جیت سکتے. خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اقلیتوں کے لیے بھی, اگر مسلم اکثریتی علاقے ہیں تو ان کے لیے ووٹ لینا ذرا دشوار ہوتا ہے. اب تھوڑا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہوا ہے, براڈ مائنڈنیس آئی ہے, لیکن پہلے مشکل تھا. تو جب جب آپ کے جنرل پرویز مشرف جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ان کی سے جو خواتین تھیں, خواتین کے حقوق کی, انہوں نے بولا کہ آپ 60 نشستیں دیں. تو مشرف نے کہا کہ 60 نشستیں نومینیشن کی بنیاد پہ, پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے 40 کر دی. تو وہ جو خواتین تھیں وہ ناراض ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں 60 نشستیں چاہیے. تو یہ تقریباً 17% بنتا ہے پوری اسمبلی کا. تو اب باقی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 18 نشستیں ہیں, تو اس طرح کل ملا کے 22% بن گیا. اب یہ تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہ سب 25-30 تک یہ ہونی چاہیے. اور اقلیتیں جو ہے وہ ان کو بھی جب تک, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ آبادی ملک کی 51% ہے, خواتین کی نمائندگی آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہونی چاہیے اسمبلی میں؟ کم نہیں ہونی چاہیے. مردوں کی تو دیکھیں ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے آنا چاہیے. اب ایک تجویز ہے کہ ہر سیاسی پارٹی اپنی جو کوٹا ہوتا ہے الیکشن میں جتنے لوگ, وہ کم از کم 5% خواتین کو دے. اب خواتین کے لیے یہ ہے کہ اب تک تو یہ ہوتا رہا تھا مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں کہ جو حکمراں گھرانوں کی خواتین تھیں, جاوید ہاشمی کی جناب بیٹی آ گئی, تو نواز شریف کی بہن آ گئی, تو ایوب کی وہ پہلے سے تھی. وہ خاتون جو تھی عائشہ خٹک, وہ پرویز خٹک کے آنے سے 5 سال پہلے پی ٹی آئی میں تھی. اب چونکہ خاندان میں ایک تھا, وہ ایک خاتون کام کر رہی ہیں, تو بعض اوقات میرٹ پہ بھی ہوتا ہے. جیسے قاضی حسین احمد کی بیٹی تھی, وہ میرٹ پہ آئی تھی, وہ کوئی قاضی صاحب کی وجہ سے نہیں آئی تھی, بعض اوقات میرٹ کی وجہ سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ خاتون کا کوئی تعلق نہ ہو خواتین کے ونگ سے, وہ گھر پہ بیٹھی ہو اور وہ اس لیے اس کو سیٹ دے دی جائے کہ یہ بڑے صاحب کی بہن بیٹی ہے بہو ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر خاتون جو ہے بڑے صاحب کی بہو ہے بیٹی ہے جو بھی ہے, وہ خواتین کے ونگ میں کام کرتی ہے, ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جدوجہد میں وہ حصہ لے رہی ہے, تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی. بریک لیں گے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جو ماحول اس وقت ہے اس میں ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ارم عظیم فاروق جو کہ سابقہ ممبر ہیں سندھ اسمبلی کی, انہوں نے بھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی بات کی ہے. اور جب ان سے میں نے ذاتی طور پہ پوچھا کہ یہ ٹائمنگ آپ کی اپنی ہے, تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں سیاستدان ہوں. بالکل وہ بہتر سمجھتی. اور ایم کیو ایم کی جانب سے یہ سامنے آئی ہے بات, یعنی ان کی پارٹی رینکس کی جانب سے, ترجمان کی جانب سے, کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان امین الحق نے کہا ہے کہ رکن سندھ اسمبلی ارم عظیم فاروقی, اچھا مجھے نہیں پتا کہ ان کو فاروقی کیوں لکھتے ہیں اخبار والے, حالانکہ یہ ارم عظیم فاروق ہے, کو ایم کیو ایم سے خارج کیا جا چکا ہے. وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. تو یہ سارا سیاسی ماحول ہے میرا خیال ہے, اور ہمیں اس پہ زیادہ شاید وقت بھی برباد نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک پارٹی چھوڑتے ہیں تو اپنے قائد کو برا بھلا نہیں کہتے. ہاں صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شیخ رشید جیسے, یہ برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ لوگوں کا اپنا ظرف ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں, طلاق بنا کے لے آتے ہیں اردو یا انگلش میں, اس میں دنیا بھر کے الزامات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ الگ ہو رہے ہو تو بیکار, آپ کو جی آپ اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش, بدقسمتی سے ہم ساتھ نہ رہ سکے. تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس سے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2 شادیاں کی عمران خان نے, ایک جمائمہ سے اور ایک ریحام خان سے. جمائمہ سے ڈائیورس کو 13 سال ہو چکے. تلخی ہوتی ہے, ایک رشتہ ٹوٹتا ہے. جمائمہ نے اب تک شادی نہیں کی, عمران نے دوسری شادی کر لی, اس سے بھی طلاق ہو گئی. جب عمران کو ضرورت پڑی بینکنگ ٹرانزیکشن کی تو انہوں نے وہاں سے دی. یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی. یہ ہوتی ہے کسی کا خاندانی ہونا. ایک خاندانی ہونے میں اور ایک عام سے فرد کا مطلب سمجھے کہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے. تو یہ جو چاہے آدمی غریب ہو, چاہے امیر ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو, چاہے جاہل ہو, جیسا بھی ہو, اگر اس کے ماں باپ شریف ہیں اور خاندانی رہے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز ہوگی. تو جمائمہ نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ ہی از اے خاندانی بیبی, خاندانی لیڈی.
اور اس کے مقابلے میں آپ ریحام خان کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ یہ جو عائشہ تھی، تو یہ جس پارٹی کے ساتھ آپ رہے ہو، جس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہو، جس کے ساتھ آپ نے کھایا پیا ہو، ایون اگر کسی کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے اور آپ الگ ہو گئے تو ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ نے بھی خود بھی یہ بات کی، شیخ رشید کی بھی بات آپ کر رہے ہیں، مگر مجھے ایک جو اب سوال پریشان کرتا ہے اور میرے خیال ہے ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم اپنا کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے حلقوں میں اپنے رینکس میں بیٹھ کے اس کو سیٹل کریں، ہم فوراً میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. میں اس خاص واقعے کی بات نہیں کری، ایک جنرل رجحان یہ پیدا ہو چکا ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا؟ اصل یہ ہر چیز میں اگر کسی کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں، چاہے ڈاکٹر نے لاپرواہی کی ہو یا مریض نیچرل ڈیتھ سے اس کا انتقال ہو گیا، وہ بجائے اس کے کہ تجزیہ و تفصیل کریں، اس کو رضا الہی سمجھیں، اس کو کہیں بھی اس کی زندگی اتنی تھی، وہ مظاہرے کرتے ہیں ہاسپٹل کے بعد. بعض اوقات ٹھیک ہے ڈاکٹرز کی لاپرواہی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی تلخی ہوتی ہے، لیکن مطلب لوگ جو ہے وہ میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. میں نے کہا کہ قائد اعظم کے ساتھ بھی ایک خاتون نے الزام لگایا تھا، اس وقت میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا، ورنہ وہ خاتون بھی میڈیا میں قائد اعظم کے خلاف کوئی بات کرتی. تو ہر بڑی شخصیت کے خلاف ایسے معاملات رہے ہیں. اب چونکہ میڈیا عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا بھی عام ہو چکا ہے، جن کو میڈیا تک رسائی نہیں ہوتی وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور بڑی حد تک پازیٹیو وے میں بھی لوگوں نے استعمال کیا ہے. تو اب یہ ایک رجحان تقویت پا چکا ہے، لیکن اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، سارے نیگیٹو اثرات نہیں ہیں. دیکھیں کہ کسی کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میڈیا اگر وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کی اشسوئی ہو جاتی ہے. اب لوگوں کے لیے کسی پہ ظلم کرنا میڈیا کی وجہ سے اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ جو موبائل کے اندر جو کیمرہ آ چکا ہے، اب دیکھیں کہ یہ جو آپ کے رحمان ملک کو جو ہوائی جہاز سے اتارا گیا، ڈاکٹر رمیش کو، تو یہ کیا تھا؟ یہ میڈیا کی وجہ سے تھا. اگر یہ میڈیا نہ آتا تو یہ بات اتنی نہ پھیلتی. تو میڈیا نے پازیٹیو کام بھی کیا ہے اور کئی نیگیٹیوٹی بھی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس وقت افغانستان کی صورتحال بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. ہرات کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 30 افراد جاں بحق، 63 زخمی. مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس کی جو اب یہ جس طرح سے افغانستان میں آئے دن دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس پرٹیکولر واقعے کی ذرا ٹائمنگ مجھے لگتا ہے کہ کچھ مشکوک اس لیے لگ رہی ہے کہ اس وقت ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کا دورہ بھی کر رہا ہے، بھارت بھی جائے گا، پھر اس نے افغانستان بھی جانا ہے. تو کیا یہ بھارت کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے پاکستان کو مزید ملائن کرنے کے لیے؟ کیونکہ افغانستان بار بار یہ الزام پاکستان پہ لگاتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ افغان قوم جو ہے وہ ذہنی طور پہ غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے یہاں ٹھیک ہے جمہوریت نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے کہ عدالت وزیر اعظم کو ہٹا دیا، لیکن وہ جس طرح ہم لوگ تھوڑا ذہنی طور پہ مروب یا غلام ہیں، افغان نہیں ہیں. اور جب تک وہ امریکی فوج رہے گی وہ سمجھیں گے کہ ہم غلامی کے دور میں جی رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انڈیا بھی اس کو ملائن کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اس معاملے کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ سے زیادہ وہاں جو طالبان کا اثر و رسوخ ابھی ختم نہیں ہوا. صحیح ہے. تو جب تک امریکہ کی فوج وہاں موجود رہے گی یہ رہے گا. اور 2200 کلومیٹر کی سرحد ہے پاکستان افغانستان کے بیچ میں. پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روک سکے یا کر سکے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے یہ پاکستان کے اس میں انوالومنٹ ہے، نہ انڈیا کا کوئی اتنا زیادہ کردار ہے. یہ افغان طالبان جو ہے وہ ذہنی طور پہ وہ غلام نہیں ہے. وہ سعید غنی کی حکومت کو ڈسلوج کریں گے جس طرح کرزئی کی حکومت کو کیا تھا، جس طرح اس سے پہلے وہ روس کی فوجوں سے سعید غنی کو کہاں پہنچا دیا میرا خیال ہے وہ جانا بھی نہیں چاہیں گے وہاں. صحیح ہے. اچھا، اب احتساب کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ چل ہی رہا ہے معاملہ. ایک خبر وہی جو پہلے میں نے پڑھی بھی تھی. اچھا جی، کالر ہے، پہلے بات سنتے ہیں ان کی. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا اونچا بولیے گا پلیز. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی سے وہ عمران خان پر وہ الزام لگایا وہ اس نے اچھا نہیں کیا نا، بہت برا کام کیا اس نے، کیونکہ اس نے خود اپنا پٹھانوں کا نام جو وہ بدنام کیے. صحیح، ٹھیک ہے جی، آپ کی رائے آ گئی ہمارے پاس. اب دیکھیے کہ آخری حد تک اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو حقائق سب کے سامنے آ جائیں گے. خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن پر 60 کروڑ خرچ، ترامیم سے ادارہ بے اختیار، کرپٹ شخص پکڑا اور نہ کچھ ریکور.
کیا۔ ادارے میں غیر پیشہ ور افراد اور قائم مقام ڈی جی کا راج، کمشنرز مایوس، انصار عباسی کی رپورٹ ہے یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ اور یہ جو ادارہ قائم کیا گیا تھا 2014 میں اس کو قائم کیا ہے، لیکن ان کے مطابق اس کی کارکردگی ابھی تک سامنے نہیں آ پائی ہے۔ جناب اس میں دیکھا جائے تو یہ احتساب جو ہے جس کی بات کی تھی عمران نے، وہ خیبر پختونخوا میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ابتدا میں تو اس کو بہت اچھا انداز تھا کہ اراکین اسمبلی پہلے بیٹھیں گے تمام پارٹیوں کے، وہ 5 یا 6 لوگوں کو منتخب کریں گے جو احتساب بیورو کے چیف کو نامزد کریں گے، اراکین اسمبلی، پھر 5-6 انتہائی قابل لوگ، اور وہ جو 5-6 انتہائی قابل لوگ ہوں گے وہ تو اس پہ بالکل ایک امپارشلٹی آئے گی۔ تو یہ انہوں نے ایک ٹیم بنا دی تھی، ایک چیئرمین تھے اور ان کے 5-6 ساتھی تھے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ چیئرمین کے درمیان اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اختیارات پہ اختلافات ہوئے، اور پھر عمران خان کی وہ توجہ خیبر پختونخوا پہ اور احتساب پہ نہیں ہے جتنی توجہ جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسلوچ کرنے پہ۔ اس سے پہلے دھرنے ہو رہے تھے۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بات اگر نواز شریف کر دیتے عمران خان سے تو پاکستان کی سیاست میں اتنی ہجان انگیزی نہ ہوتی۔ وہ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ اگلا انتخابات اگر آپ ایمانداری سے جیت سکتے ہو، ہم انتخابی اصلاحات بھی کر دیتے ہیں، 4 حلقے بھی کھلوا دیتے ہیں، اگلی باری آپ کی ہوگی۔ دیکھیں آصف زرداری نے جو اپنی ٹرم پوری کی ہے 4 سال کی 5 سال کی، وہ اس لیے پوری کی کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اگلی باری تاڑی ہے۔ انہوں نے کہا اگلی باری آپ کی ہے، سندھ آپ ہمیں دے دیجئے گا، پنجاب اور وفاق آپ لے لیں۔ تو نواز شریف کو اطمینان ہوا۔ اس میں نواز شریف نے صرف ایک غلطی کی تھی، میمو اسکینڈل میں وہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی کو ان سے شکایت تھی، انہوں نے ان کے حوالے کر دیا۔ اگر پاکستان کے اندر جو بھی کہتے ہیں کہ اگلی باری میری ہے، آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، نہ اس وقت آئین تھا نہ انتخابات ہو رہے تھے۔ لیاقت علی خان اپنی 4 سال سے زیادہ ٹرم پوری کر چکے تھے، آپ اس وزیر اعظم کو کیسے ہٹاتے جو قائد اعظم کا رائٹ ہینڈ ہے، جو تحریک پاکستان کا رہنما ہے، لیکن کوئی نہ آئین بن رہا ہے، لیاقت علی خان کو ہٹا دیا گیا۔ ضیاء الحق نے جانے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا، ضیاء الحق کو ہٹا دیا گیا۔ غلام اسحاق خان نے کہا مجھے جی اگلی ٹرم کے لیے چاہیے، چلے گئے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ جی میں وردی میں اگلی ٹرم کے لیے آؤں گا، نہیں آ سکے۔ تو جو بھی کہے گا پاکستان کے اندر کہ مجھے اگلی ٹرم بھی چاہیے، ایک تو یہ کہ ان کو اس مدت کو 4 سال کر دینا چاہیے، 4 سال 5 4.5 سال کے اندر ہی ہجان انگیزی آتی ہے۔ اگر 4 سال کا ہو تو لوگوں کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا کہ بھئی یہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی بالکل ٹائم ختم ہو گیا، بات رہ گئی ادھوری تھوڑی سی۔ آپ نے کہا کہ اگر عمران کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا کہ انہوں نے اگلی ٹرم میں آنا الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر کے طور پہ، تو یہ تو مکمکا کی سیاست ہو گئی۔ لیکن انتخابی مطلب اگر آپ میرٹ پہ آ رہے ہو، اگر پبلک آپ کے ساتھ ہے، اگر پبلک ہمارے ساتھ ہے اور فیئر الیکشن ہے تو ہم آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے جی۔ انہی نکات کو سمیٹتے ہوئے اجازت لیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔